وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المقدس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک جس میں ہم رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جسے ہم صوم روزے کے نام سے جانتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اسلامی فرائض میں نماز کے بعد سب سے مقدم زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کا فرض کیا ہوا ایک فریضہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں جا بجا زکوٰۃ کو قرآن کے ساتھ منسلک رکھا ہے۔ جا بجا جہاں پر قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ آئے گا، وہی اسی کے آگے آپ کو زکوٰۃ کا فریضہ نظر آئے گا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہر مقام پہ زکوٰۃ کو نماز سے جوڑا رکھا ہے، اور اس کی خوشخبریاں بھی بتائی ہیں زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، داد دہیش کرنے والوں کے لیے، زکوٰۃ جیسے عظیم فریضے کو دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں۔ لیکن ایک یہ اہم اور مقدس فریضہ ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، ورنہ تو آج دین اور علم دین سے ناواقفیت کا جو طوفان بڑھ رہا ہے ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں اولاً یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام مالوں پر زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کن کن مالوں پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، اور وہ کون کون سے مال ہیں، اور کتنے مال پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کم سے کم مال پر زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے۔ کون سے مال ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ کون سے مال ہیں؟ تو اس بات کو ذہن نشین کر لے، وہ صرف 3 سے 4 مال ہے۔ ذہن نشین کر لے، صرف 3 سے 4 مال ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی، نمبر 2 نقد روپیہ پیسہ، نمبر 3 مال تجارت۔ اور اسی طریقے سے جن کا تعلق خصوصی تعلق ہے، جسے مویشی کہتے ہیں، پالتو جانور۔ دوسرا زراعت، کھیتی، لیکن اس کا تعلق خصوصی لوگوں سے ہوتا ہے۔ جانوروں کا 40 کی تعداد، 100 کی تعداد آج نادر ہے، کوئی لوگ اس کو نہیں پا رہے، اس کا تعلق خصوصی ہے، تو اس کو یہاں بیان نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کھیتی ہے، کھیتی کا 10واں حصہ ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، عشر کے مسائل اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو یہاں بیان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آج عمومی اعتبار سے جن لوگوں کا تعلق سونا چاندی سے ہے، نقد روپیہ پیسہ سے ہے، اور مال تجارت سے ہے، تو گویا کہ آج اسی کو بیان کیا جائے گا۔ اب نمبر 1 کن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ چند لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی بقدر نقد روپیہ آپ کے پاس اویلیبل ہو، موجود ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم تخمینہ لگا لیں، حساب لگا دیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج مارکیٹ میں کتنی ہے۔ اپنے پاس سونا چاندی ہمارے پاس 52.5 تولہ ہے، یا اس کی پیسے ہمارے پاس ہے، اس کے صاحب نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ضروری ہے۔ ایک چیز ہو گئی، اور اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، 14واں روزہ ہے، تو آج ہم ہماری کتاب میں، ہماری نوٹ بک میں یہ بات کو، اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو نوٹ کر لے کہ گزشتہ رمضان جمعہ میں 14واں روزہ تھا، میں اس وقت صاحب نصاب ہوا تھا 52.5 تولہ چاندی کا مالک، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مالیت کا میں مالک ہوا تھا۔ اب اگلے سال جب روزہ آئے گا
14واں روزہ آئے گا اس وقت آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب ہمارے درمیان میں مال کم ہوا زیادہ ہوا، مثال کے طور پر ہمارے پاس امسال 14واں روزے کو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال روپیہ پیسہ تھا یا سونا یا چاندی تھی۔ اب اگلے سال ہمارے پاس 13ویں روزے کو یا 12ویں روزے کو 52.5 تولہ چاندی نہیں بلکہ کئی دگنا ہمارے پاس اویلیبل ہو گیا، یعنی حاضر ہو گیا، ہم مالک ہو گئے، درمیان میں خالی رہا، لیکن 13ویں روزے پر ہمارے پاس 52.5 تولہ سے کئی دگنا روپیے بھی اور چاندی بھی سونا ہمارے پاس آیا، تو ہم کو اس دین کا اعتبار کرتے ہوئے ان تمام مال کی کوانٹٹی کرنا پڑے گی، مال کا حساب لگانا پڑے گا اور اس کی زکوٰۃ دینا پڑیں گی۔ یہ نہیں کہ ہم پچھلے سال 52.5 تولہ چاندی کے مالک تھے تو اسی کی رقم دینا پڑے گی، نہیں، ہمارے پاس پچھلے سال 52.5 تولہ چاندی یا اسی کے بقدر مال نقد روپیہ کیش موجود تھا، لیکن آج ہمارے پاس دگنا ہے تو دگنے کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑیں گی، درمیان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ کے پاس کتنا کم ہوا کتنا زیادہ ہوا، آپ کا اعتبار کیا جائے گا ابتدائی سال کا، اور جس سال کا 14 تاریخ جو ہم نے گزشتہ سال نوٹ کی تھی، آج 14واں رمضان آ گیا تو ہم کو دیکھا جائے گا آج میرے پاس کتنا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے علاوہ زیادہ کتنا ہے، کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر پیسہ کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا آپ کے پاس بینک بیلنس موجود ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس سے زیادہ ہے تو زیادہ کے حساب لگا کر زکوٰۃ دینا پڑیں گی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ 7.5 تولہ سونا ہے، نہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، تو ہم تینوں کی کوانٹٹی لگائے، تینوں کا حساب لگائے کہ تھوڑی ہمارے پاس چاندی ہے، تھوڑا ہمارے پاس سونا ہے اور تھوڑا ہمارے پاس بینک بیلنس موجود ہے، تو گویا تینوں کو ملا لے۔ اب تینوں کو تجارت کا روپیہ پیسہ بھی ہم نے ملا دیا، تجارت کا مال بھی ہم نے ملا دیا، سب ملانے کے بعد دیکھا جائے کہ ہمارا پیسہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ بس چاندی کا حساب لگائے، نہیں، بلکہ تھوڑا سونا بھی ملا لے، چاندی بھی ملا لے، اور نقد روپیہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو بھی ملا لے، اور تجارت کا مال ہمارے پاس اس کو بھی ملا لے، تو ہم دیکھیں کہ ہمارا پیسہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دیکھیے تو ہوگا سونے کا مال، اب ہمارے پاس بینک بیلنس موجود ہے، ایسا بینک بیلنس موجود ہے کن لوگوں کو ہم نے قرض دے رکھا ہے، وہ قرض کہ ہمیں واپس آنے کی قوی امید ہو تو اس کو بھی ہمارے زکوٰۃ کے مال میں ملا دیا جائے گا، حساب کر دیا جائے گا، اور جس کی قوی امید ہی نہیں کہ بھائی دے سکتا ہے تو اس کو نہ ملائے۔ ہاں، وہ قرض جس کو ہم نے ایسے شخص کو قرض دیا کہ واپس آنے کی قوی امید ہو اس کو بھی ہمارے زکوٰۃ کے حساب میں لگا دیں۔ یہ ہو گیا سونا چاندی، نقد روپیہ۔ اب مال تجارت مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت بڑا کارخانہ ہے تو کارخانے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کارخانے کی مشینریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے پاس دکان ہے، دکان میں بہت ساری بڑی بڑی الماریاں ہیں، بڑی دکان ہے تو دکان کو زکوٰۃ میں نہیں ملایا جائے گا، نہ اس کی الماریوں کو ملایا جائے گا، قیمتی بڑی بڑی الماریاں ہوتی ہیں نہ ان کی الماریوں کو ملایا جائے گا، بلکہ دکان میں اور الماریوں میں جو شوکیش میں ہمارا مال رکھا ہوا ہے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کے اصول۔ سونا چاندی ہم نے بتا دیا کتنا ہونا چاہیے، مال روپیہ کتنا ہونا چاہیے، تجارت کا مال کتنا ہونا چاہیے، یہ تین چیزیں، سونا چاندی، نقد روپیہ پیسہ اور تجارت کا مال۔ اب دوسری چیز لے لو ہم پراپرٹی کون سی؟ وہ پراپرٹی جس کو ہم نے کس نیت دیکھی جائے، کس نیت پر ہم نے خریدا ہے۔ اب لے لو، ہم نے زمین خریدی زراعت کے لیے، کھیتی کے لیے، باغات کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہم نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے، اس میں رہائش کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہم نے زمین خریدی مکان بنانے کے لیے اور اس کو کرائے پر دینے کے لیے، الفاظ کو ذہن میں رکھو، باتوں کو ذہن نشین رکھے، دھیان و توجہ سے سنے۔ ہم نے زمین خریدی اس نیت سے کہ مکان بنا کر کرائے سے دوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو، ان تمام زمینوں کو اگر بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے، ان مکانوں کو بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ تو سامعین کرام، ہم زکوٰۃ دیں تو حساب و کتاب کر کے دیں،
کہ کتنی زکوٰۃ ہو رہی، یہ نہیں کہ ہم نے اٹھایا اور دے دیا۔ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی کروڑوں کے اندر زکوٰۃ کا رہ گیا تو وہ کروڑوں کو برباد کر سکتا ہے۔ اگر ہمارا 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کے اندر رہ گیا تو ہمارے مال کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم علماء کرام سے رابطے کریں اور ان سے پوچھیں کہ اتنے مال پر کتنی۔ اب تجارت کا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہماری بہت ساری فون آتے رہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی دکان ہے، کتابیں ہیں، لیکن ہم دے نہیں پاتے، حساب نہیں لگا پاتے کہ اسی زکوٰۃ دیں ہم۔ تو سامعین اکرام، گھبرانے کی بات نہیں۔ 3 قیمتیں ہوتی ہیں، ایک ہول سیل ہوتا ہے، ایک ریٹیل ہوتا ہے، ایک پورا جسے ہم عرفیت میں کہتے ہیں گتا، کہ پوری دکان کا حساب لگا دے، پوری دکان کا حساب تو کتنی قیمت، ایمانداری سے کہ پوری دکان ہے، اگر میں اس کو ایک دم بیچوں گا تو کتنی قیمت ہوں گی، اس کا حساب لگا دے۔ پھر دیکھیں بھائی کتنا 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ ہوتا ہے، اگر میں اس کو ایک دم بیچوں گا کتنی قیمت ہوتی ہے، اس کا حساب لگاتے۔ ریٹیل ہوتی ہے، ہول سیل ہوتی ہے، اور ایک قیمت وہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دم اس تمام دکان کو بیچیں گے تو کتنی قیمت آئیں گی، اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکال دے۔ آسان سی بات ہے۔ ناظرین اکرام، ہم اس بات کو دھیان سے رکھیں، عالم اسلام پر ہم ایک نگاہ ڈالیں، ہمارے پڑوس میں نگاہ ڈالیں، رشتہ دار میں، احباب میں نگاہ ڈالیں کہ کتنے مستحقین ہیں، کہ ان مستحقین تک پہنچے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا زکوٰۃ دو، وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ دو، وہاں تک لے جا کر دو، مستحقین تک پہنچاؤ، نہ جانے ہماری زکوٰۃ کہاں پہنچ رہی ہوں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا شو لاک ڈاؤن میں رمضان کا 3را ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ 2 ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ کا نام لاک ڈاؤن میں رمضان، اسی نام سے پلے لسٹ بنائی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ تھے ہمارے مفتی ضیاء الحق صاحب قاسمی۔ اگر آپ کے زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی مسئلے مسائل ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیں اور ہم آپ کو اس کا جواب جلد سے جلد دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور بازو میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل کے تعلق سے اور لوگوں تک پوری مکمل طور پر معلومات پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پریوار کا خیال رکھیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔